مسٹر اگسٹین کا، تمام ایلڈرز کا، تمام خدمت گزار زندگیوں کا، ان تمام خادمان دین کا جنہوں نے میرے لیے دعا کی، روزے رکھے، میں خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا جو 1.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. میری خود بھی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی، میں بار بار کے جا رہا تھا، تو تھوڑا سا شاید موسم کا جو ہے نا یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، آواز بھی ایسی کچھ تھی. آج کی کوئی بتا سکتا آیت کیا ہے ہماری؟ اوکے، اچھا، ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اچھا، اور پرستش سننے سے کچھ ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے، کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ پرستش سننے سے کیا ہوتا ہے؟ پرستش سننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بائبل میں کہیں نہیں لکھا. پرستش کرنے سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، سننے سے کبھی کچھ نہیں ہوگا، جتنا مرضی سنتے رہو. میں ایک شخص سے بات کر رہا تھا، وہ انگلینڈ سے آیا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ ایک یہودی لیڈی تھی، ہمارے کالج میں آئی، اور میں سے پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ پرستش کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہم ایسی پرستش کرتے ہیں خدا کو نیچے آنا پڑتا. کیسی بات ہے؟ ہم ایسی پرستش کرتے ہیں خدا کو وہاں سے جانا پڑتا، اور اسی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میں معذرت چاہوں گا اگر کسی کو ایسا فیل ہو رہا ہے تو اف یو ڈونٹ مائنڈ، میں جو سچی بات ہے وہ کرتا ہوں. مجھے اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو بائبل کہتی ہے، خدا کا کلام کہتا ہے، وہ سچ ہے. باقی اپنے پاس سے وہ ویلڈنگ والے ٹوچن کے ٹانکے لگا کے کسی آیت کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ کے کہہ دے، ایسا کبھی نہیں. ٹھیک ہے، مجھے جو خدا نے کام کرنے کو کہا ہے میں وہ کرتا ہوں. تھوڑی سی آواز میری کم ہے، اگر ساؤنڈ اب سنبھال لیجیے گا خود ہی ہے. میں بڑی دیر سے کہتا ہوں ساڑھا نمبر کدوں آئے گا. 1.5 گھنٹے تک ہم نے خدا کی پرستش کی. میں کسی کو اس میں ہٹ نہیں کر رہا، میں خود بھی اس میں شامل ہوں. ایسا کوئی نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں. آج کی آیت جو تھی وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ایک دفعہ یہاں سے پڑھتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب بھی اس کو پڑھیں. پتہ ہے آپ کو، آپ لوگوں کی برکت کس میں ہے؟ اس آیت کے اندر ہے. باقی جتنی بھی میں باتیں کروں گا نا، شاید وہ میری باتیں ہو سکتی، کلام کی کچھ تھاٹس ہو سکتے ہیں، کچھ بات ایسی ہو سکتی ہے، کوئی تشریح ہو سکتی ہے، وہ شاید ایسے میسیج ہو سکتا ہے، لیکن بلیسنگ اس میں ہے. ٹھیک ہے، ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ہم زیادہ جائیں، تو میں جلدی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، چلیں آیت پڑھتے ہیں. یہاں لکھا ہے، ایک تو میں رنجیت نہ جاؤں کہیں اسٹیشن میں. پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. دی بیوٹیفل، کتنی خوبصورت بات ہے یہ بات جو ہے، ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے. کیسا زبردست بات ہے. ڈیلیور، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے یا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ کتنا بڑا بچہ؟ چھوٹا سا ہوتا ہے نا. تو جب ایمان جو ہے سنا جائے گا نا، تو وہ ڈیلیور ہوگا. ڈیلیور ہونا یعنی پیدا ہونا، وہ پیدا ہوگا اندر. اور ایمان جو ہے بیسیکلی کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا ہے ایمان؟ واٹ از دا فیتھ؟ کیا ہے ایمان؟ ہاں یہ تو آیت ہے ایمان. ابھی میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا کہ یس کیا ہے. میں بھی بات کروں، مجھے گرمی لگنا شروع ہو گئی. اچھا میں بتا دیتا ہوں. کوئی بتایا ایمان کیا ہے؟ میں اس کے لیے بڑی دعا کر رہا تھا. میں ان کا خداوند پلیز میں جا رہا ہوں تو میری بڑی مدد کرنا. تو یہ بڑی خاص بات تھی. کوئی بتا سکتا ہے کہ ایمان ہے کیا؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت. یہ ساری چیزیں ایسی نہیں. نو، رائٹ جگہ پہ آئیں. رائٹ جگہ کیا ہے؟ درست جگہ پہ آئے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایمان از اے پاور، اتھارٹی، ویپن. ایمان یہ ہے. اور اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، اگر تمہارے اندر رائے کے دانے کی مانند ایمان ہے تو کیا کرو گے؟ ہاں، اچھا پہاڑ کیسے ہٹ سکتے ہیں؟
آپ کے پاس کچھ ہوگی تو ہٹا سکو گے نا, کیا خیال ہے؟ تو یہ کیا بنے گی؟ آپ کے پاس اگر کوئی پاور ہے تو آپ تب ہٹا سکو گے نا. تو ایمان جو ہے یہ پاورز ہے, اتھارٹی ہے, زور ہے, ویپن ہے, ہتھیار ہے. اور اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہٹے گا, ہٹ سکتا ہی نہیں ہے کچھ بھی. جتنی بھی باتیں کر لیں, جتنے بھی زور لگا لیں, جتنے بھی نعرے مار لیں, کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے. اور یہ اگر پاور ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کے پاس ویپن اگر ہو, آپ سوچیں کیا ہتھیار, تو بندہ کیسے ہے؟ ذرا سوتے ٹائم بھی ذرا بسترے کے ساتھ اس نے لگایا ہوگا نا, ایسا ہے نا. اور کہیں سے ادھر ادھر سے ذرا ہو جائے تو نکال کے ذرا ڈس ڈس, تو جتنی ارد گرد کی ہے نا, ایسے ویسے لوگ بندہ جاگ رہے ہیں. بندہ کیا کہیں گے, ہے نا, کوئی جاگ رہا ہے. ایماندار وہ ہے جو جاگ رہا ہے, ویپن اس کے پاس ہے, ایمان, اتھارٹی, اختیار. ہٹائے گا وہ پہاڑوں کو, ہٹائے گا, وہ آرڈرز دے گا, گو, نکلو یہاں سے, چلو جاؤ یہاں سے. ایمان یہ ہے, اتھارٹی ہے ایمان, پاور ہے, ویپن ہے, ہتھیار ہے. اور یہ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کرتے رہیں جو مرضی, کرتے رہیں مرضی, کچھ نہیں ہوگا. کیا ہو گیا؟ اتنی دعائیں کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں. بیچارے خادم دعائیں کر کر کے, روزے رکھ رکھ کے پریشان ہو گئے, ہو نہیں رہا, ہو نہیں رہا, ہو نہیں رہا. کیسے ہوگا بھائی؟ وہ ڈیلیور نہیں ہوا, وہ پیدا نہیں ہوا ہے وہاں, کیسے ہوگا وہاں پر؟ تھا وہاں پہ جس کو ڈھونڈنے گئے تھے, یہاں ہے, پیدا ہوا ہے نا. کچھ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک سٹار کو پہنچ گئے, یہاں پیدا ہوا ہے, وہاں تھا ہی نہیں. جہاں وہ پیدا ہوا ہی نہیں تھا, کیسے ملے گا وہاں؟ اور ایمان جب تک سنا ہی نہیں ہے کلام کو تو ڈیلیور ہی نہیں ہوگا, پیدا ہی نہیں ہوگا, بنے گا ہی نہیں. وہ سنا کہاں سے؟ کلام سے. جب کلام نہیں سنتے تو وہ پیدا بھی نہیں ہوگا, اور جب وہ پیدا بھی نہیں ہوگا تو آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی, پاورز نہیں ہوگی. اور جب پاورز ہوگی تو آپ دیکھیں کیسی ہے. کتنے جو موویز دیکھتے ہیں, دیکھیں نا آج کل کے, دیکھیں آپ جو ٹرینڈ ہے چینج ہوتا جا رہا ہے. آج انسانوں کی پاورز دکھائی جاتی ہے موویز میں, کارٹونز میں, ادھر جدھر بھی ہم دیکھتے ہیں پاورز کیوں شو کی جا رہی ہے. انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پاورز ہے, انسان کے پاس پاور ہے, اس پاور کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے نا آپ لوگوں کو کہ آپ کے پاس کیا پاور ہے, تو پھر پتہ کیا ہو, یہ تو جان لوے تھے, یہ تو جان لوے تھے بھنگڑے پاویں. پتہ اگر آپ کے پاس پاورز ہو نا تو آپ کو پتہ ہو, اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس یہ پاور ہے, بھنگڑے ڈالیں گے, آپ ناچیں گے, کودیں گے, آپ کو فیل ہوگا کہ یس میرے پاس پاور ہے. اور اگر پاورز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ دیواریں پکڑ پکڑ کے چلیں گے. جس طرح پادری صاحب یا کسی بھی کچھ بولتے ہیں, یا کئی خادم بھی بولتے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہو رہا. کیسے نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہونے کی وجہ پہ پہنچ جائیں آپ. بیماری کو پکڑنے کیا ہے, وہاں پیدا ہی نہیں ہوا, وہاں مجوسی چلے گئے. یہاں پہ ہیرودیس کے محل میں ہم آئے ہیں, ستارے نے بتایا ہمیں یہاں پہ پیدا ہوا ہے. وہ خود کہہ رہا, حیران ہو گیا, کہاں سے پیدا ہو گیا, یہاں کہاں سے پیدا ہو گیا, یہاں تو پیدا ہو نہیں سکتا. جہاں پیدا ہو ہی نہیں سکتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. آج یہاں سے پیدا کر کے جائیں گے تب سب کام ہو جائیں گے. یہاں اتنی ساری جو ہم لینے لگا کے بیٹھے ہیں, ہماری کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ خود کرنا شروع ہو جائیں, بلکہ آپ جا کے خود لوگوں کے بھی کام کرنا شروع کریں. آج ڈیلیور کریں اپنے اندر, کلام کو سنیں. ایمان کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے توکل کرنا, سیکنڈ بھروسہ کرنا, تھرڈ یقین کرنا, فورتھ اعتبار کرنا. یہ چاروں ایمان کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں روز مرہ استعمال ہوتی رہتی ہیں. یہ چاروں لفظ, یہ ساری چیزیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہم یوز ٹو ہیں, ہم استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن ہم اپنی زندگی میں شاید اس کو اس طور سے جان بھی نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم اس کو استعمال کائے کی نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کئی باری ہم پرستش کر رہے تھے, ہم نے کس کی پرستش کرنی ہے, ہم موٹو سے ہل جاتے ہیں. جو بندہ اپنے نشان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ سمجھو وہ تو آؤٹ ہو گیا.
پالس رسول نے کیا کہا, میں دوڑتا ہوا کہاں جا رہا ہوں, ہے نا, نشان کی طرف جا رہا ہوں, ادھر ادھر نہیں جانا. میں نے اکثر دیکھا ہے ہم پرستش کو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے. پرستش ہے کیا, ہم جان ہی نہیں رہے ہوتے. ہم شیطان کو بول رہے تھے تیرا سر کچل جاؤں گا, ہے نا, بھی پتہ کوئی گیت گاتی, میں باہر ادھر جا کے میں دعا کرتا ہوں, میرا دل چاہتا میں جا کے وہاں دعا کروں. میں وہاں چلا گیا, میں دعا کرتا رہا, میں ان کا دعا کرتا ہوں. اس کو کہا کہ میرا کی قصور ہے, تسی دعا کر رہے ہو, تسی اپنے رب کی عبادت کرو, مینوں کیوں بیچ لے کے آ رہے ہو, ہے نا. اس کا کیا یہاں پہ کام, اس کا کوئی کام ہی نہیں. ہم اس کو پھر بول رہے ہیں ہاں جی انجدہ. ارے اس کا کیا یہاں پہ کام. خدا کی پرستش کا مطلب کیا؟ پرستش کا مطلب ہے خدا کی حضوری, انانٹنگ آف گاڈ. گاڈ خدا, ہمیں تو اس کا ہی نہیں پتا گاڈ خدا کیا ہے. جب پتہ چلے گا ہم شاید سمجھیں گے. ابھی بھائی کہتے ہیں ہمیں پتا کہ بادشاہوں کا بادشاہ, ارے جہاں بادشاہ ہوتا ہے کسی کا منہ نہیں کھلتا, کھل ہی سکتا ہی نہیں ہے منہ جہاں بادشاہ ہو, کر ہی نہیں سکتا کوئی. آپ کو پتا کہ اگر کنگ یہاں بیٹھا ہو, مجال ہے کہ کوئی کنگ کے سامنے کہہ سکے. کنگ جب ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم یہ کریں یا نہیں کریں, ہم ایسا کر سکیں یا نہیں کر سکیں. پوچھیں کیا خدا نے آج کہا مجھے, میں کیا کروں کیا نہیں کروں. یہاں آ رہا تھا, مجھے بولا, میں نے کہا نہیں ایسا نہیں, ابھی میں آنی ہے. اچھا بھائی شفقت کو میں نے کہا یار ابھی میرا ایسا نہیں لگ رہا کہ میں ٹال رہا تھا کہ نہیں. پھر میں نے دعا کر رہا, پھر بھائی شفقت نے کہا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دعا کرتا ہوں کہ خدا میں کیا کروں, میں کیا کروں, جاؤں نہیں جاؤں کیا ہے. پھر خدا نے کہا ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے جا کر, یہ چیزوں کو ساری چیزوں کو سب چیزیں بتانا شروع کی. تو ہی خدا پھر یہاں پہ کرتا ہے کام. خدا جب تک نہ کہے کچھ بھی مت کریں, اپنی مرضی سے جب ہم کچھ کرتے ہیں تو پھر شاید ہماری زندگیوں سے جلال ظاہر نہیں ہوتے. کوشش کریں جلال ظاہر کریں. جلال کیسے ظاہر ہوگا؟ جب اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, تعلق ہوگا, آواز سنیں گے, آواز بنے گی اس کی. جب آواز سنیں گے تب آواز بنے گی اس کی. جب آواز سنیں گے نہیں تو بنیں گے کہاں سے اس کی آواز. جب اس کی آواز نہیں بنیں گے تو ہوگا کیا؟ کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا بغیر اس کے. کلام مقدس ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے بغیر کچھ نہیں, کچھ ہو ہی نہیں سکتے. تو کیسے ہم کہہ سکتے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہے ایمان, بھروسہ, یقین. کئی بار ہماری زندگیوں میں ہم نہیں بھروسہ کر رہے ہو. شاید انسانوں پہ بھروسہ زیادہ بہتر ہے, خدا پہ بھروسے کو شاید ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا. اور جس دن سمجھ میں بات آ گئی, یہی یقین ہے, یہی بھروسہ ہے, یہی ہمارا ایمان ہے, یہی سب کچھ ہے. اینڈ میں جاتے ہیں ہم اس کے پاس جب ہار جاتے ہیں. جب ہار جاتے ہیں, کوئی راستہ نہیں ملتا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, جواب مل گئے, سب جگہ ختم کے کہہ دیا, سب جگہ اینڈنگ کہہ دی ہے, ہم پھر جاتے ہیں. اور جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بھر جاتے ہیں اس سے, بھر جاتے ہیں اس سے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو دونوں ہاتھ کھولے کھڑا کر رہا ہے, ویلکم کر رہا ہے. جب ویٹ کر رہا ہے, کب آئے گا, کب میں اسے اٹھاؤں گا, کب آئے گا, کیسے آئے گا, کس طرح آئے گا. ایمان کے بارے میں عبرانیوں کے خط کے اندر پوری لسٹ ایمان سے بھری ہوئی ہے. عبرانیوں کا جو 11واں چیپٹر ہے اس میں ایمان کے بارے میں لکھا ہے, ایمان سے حابل نے کاہن سے افضل قربانی گزرانی. اسی کے چیپٹر میں لکھا ہے ایمان سے ہنوک کیا کیا, اٹھا لیا گیا. ایمان سے نوح نے اپنے گھرانے کے لیے کشتی بنائی اور سارے بچ گئے. کتنی بیوٹیفل بات ہے نا. نوح نے کیا کیا, ایمان سے کشتی بنائی, اپنے گھرانے کو بچا لیا. کتنے ہیں جو آج ایمان سے کچھ بنایا ہوا ہے, اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے کچھ بنا رہے ہیں ایمان سے. میری فیملی بچی, میرے گھر کے لوگ بچے. ایمان سے نوح نے ایسا کیا. کس کے ساتھ کیا؟ ایمان کے ساتھ کیا. اسی طرح پھر آگے اسی چیپٹر کے اندر لکھا ہے ابراہیم نے ایمان کے ساتھ, ایمان سے ہی وہ بلایا گیا. ایمان سے بحیرہ کلزم کے 2 حصے ہو گئے. کتنی زبردست بات ہے کہ ایمان کیا چیز, ایمان سے یہ چیزیں. اور عبرانیوں کو خط کو پڑھ لیجیے گا, 13ویں باب میں یوں لکھا ہے, اور ایمان سے یروش شہر کی پناہ کیا ہوئی, ایمان سے گرائی گئی جب چکر لگائے گا اس پہ سے. اور ایمان کا جو میں دیکھ رہا تھا ایک مطلب جہاں پڑھ رہا تھا وہاں پہ لکھا ہے ایمان کا مطلب ہے خاموش ہو جانا.
खामोश, साइलेंट, चुप, सुनो, देखो क्या है। सुनने से ही ईमान आपका बढ़ना शुरू हो। और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी जिंदगियों में। जब हम नहीं सुनते, लेकिन ये नहीं कि हर एक बात को सुने, वो चीज़ सुने जो सुनना चाहिए, हर एक चीज़ की नहीं, मैं कह रहा बात। और ईमान से क्या हुआ है कि ईमान से बड़े बड़े काम हुए। ईमान इतनी अहमियत रखता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, इतना ज़रूरी है ईमान के बारे में। अगर अकॉर्डिंग टू बाइबल को देखें, अगर मसीहत की तरफ से यहाँ बैठे हैं हम सब मसीह, तो ईमान इतना इम्पोर्टेंट है, किसी को पता है कि कितना ख़ास है। पहले मैंने आपको बताया कि ईमान एक पावर है, ठीक है। अगर ये पावर आपके पास है तो वेल एंड गुड। सेकंड, रोमियो के चैप्टर 1 70 वर्स में, चैप्टर 1 17 वर्ष के अंदर लिखा है, रास्तबाज किससे जीता रहेगा? ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज जीता रहेगा। कितनी जबरदस्त बात है ये बाइबल कह रही है। पालूस रसूल रोमन की कलीसिया को कह रहा है कि ईमानदार रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहेगा। और अगर रास्तबाज है और उसके अंदर ईमान नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो रास्तबाज ही डेड हो जाएगा। अव्वल तो वैसे वो रास्तबाज होगा नहीं, लेकिन मैंने लगा दिया से हम बहुत सारे रास्तबाज बन जाते हैं ईमान के बगैर रास्तबाज। तो वो अगर बन भी गए तो वो डेड हो जाएंगे। तो ईमान क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जिंदा रहने के लिए ईमान जरूरी है रास्तबाज के लिए, कि वो जीता रहेगा ईमान के ही जरिए। इब्रानियों की 11वें बाब की 6 वर्ष 6 आयत के अंदर लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आपके पास ईमान नहीं है तो आप उसको पसंद नहीं आएंगे, है ना। ये पसंद और नापसंद की बात हमारे कहीं किसी एक एरिया में ऐसा टाइम पीरियड आता है जहाँ पसंद और नापसंद किया जाता है ना। एक फैमिली दूसरी फैमिली को पसंद नापसंद की बात आ जाती है। तो ये बहुत लगता है ना, पसंद और नापसंद की कितना एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है ना। अगर किसी को कोई पसंद आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो क्या होगा, है क्या करते हैं अगर कोई पसंद ना आए तो, है ना। एक लफ्ज बड़ा अच्छा है, अंग्रेजी लफ्ज है रिजेक्ट, रद्द करना जिसको कहते हैं, रद्द करना। ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है, किसी को रद्द कर देना, रिजेक्ट कर देना, फेल कर देना। जो बच्चे फेल होते हैं किसी को खुशी होती है ना। यही बात है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना क्या है, फेल हो गया है। ईमान नहीं है इसके पास, फेल है, और उसको पसंद ही नहीं आ रहे हैं। चाहे हम क्या कर लें, जितना मर्जी कुछ भी कर लें, अगर ईमान नहीं है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना। ये इब्रानियों के खत में लिखा हुआ, घर जाके चाहे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ईमान नहीं है, कितने लोग हैं जिनके पास ईमान है? सभी होंगे, मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा हूँ, सबके पास ईमान है ना। कितने हैं जो ईमान से ऐसा कर सकते हैं, चीज़ों को हटा सकते हैं? पहाड़ों को कितने यहाँ बैठे हटाएंगे? अभी यहाँ तो पहाड़ पे चलते हैं अभी थोड़ी देर में, जब वो बैठे में बोलेंगे चलो हटाओ उसको। कितने ऐसे जो बैठेंगे? है कोई? हम हैं, कहते हैं हम ईमानदार हैं, लेकिन पहाड़ों को हटाने वाला ईमान शायद नहीं है, लफ्जी है ना। और ये ही बात है, अगर हमारे पास ये नहीं है और फिर हम चल रहे हैं कि हमें पसंद कर ले, नहीं पसंद आएंगे। और जब हम पसंद नहीं आएंगे तो होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मौजज़ात नहीं होंगे, शिफा नहीं होगी, माली बहरान से नहीं निकलेंगे, कोई कंडीशन से बाहर नहीं निकलेंगे, वेटिंग लिस्ट पे चले जाएंगे। जब नंबर कभी आएगा तो ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बाइबल में ऐसा नहीं है। जितने लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के सामने लाया गया, खुदावंद यीशु ने उनसे पूछा, तू क्या चाहता है, तू क्या चाहती है? वो कहती है या कहता है, उसने कहा कि हाँ मैं ये चाहता हूँ। खुदावंद यीशु ने कहा क्या तू ईमान रखता? उसने कहा यस। उसने कहा फिर ये होगा अगर तू है तेरे पास ये तो। और जब मेरे और आपके पास अगर ये है तो फिर मेरे और आपकी चीज़ों में लेट होना नहीं चाहिए। चीज़ें बहुत सारी बातें हैं, ईमानदार को चीज़ें लेट भी होती हैं, मैं वो उस तरफ नहीं जा रहा।
میں آپ کو فرسٹ سٹیپ پہ لے جا رہا ہوں. فرسٹ سٹیپ، پہلا ہی سٹیپ یہ ہے، ایماندار کی زندگی میں چیزوں کو ہونا لازمی ہے. اگر نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہے، کمی ہے. اور یہ ہوتی کس وجہ سے یہ کمی؟ ایمان کمزور کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کمزور تب ہوتا ہے جب ہماری زندگیوں میں معجزات نہیں ہوتے. اور معجزات نہیں جب ہوں گے تو ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین ویک ہو جائے گا. ہم یقین کرنا کمزور ہو جائے گا، بھروسہ کمزور ہو جائے گا. جب ہم کسی شخص کے اوپر اگر ہم اتنا بھروسہ ہے، یقین ہے، اور ہم جب بار بار اس کے پاس جاتے ہیں اور ہمارا کام نہیں ہوتا، ہماری بات نہیں وہ سنتا، میرے اور آپ کا اس شخص پہ سے کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ بھروسہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس سے تعلق ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے بالکل ہی تعلق ختم ہو جاتا ہے. یہی ہے کہ معجزہ میری اور آپ کی زندگی میں جتنا زیادہ لیٹ ہونا شروع ہوگا، سمجھ جائیے کہ اب ایمان میں کمزوری بھی آنے کی وجوہات ہے. دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے، مضبوط بھی ہو سکتا ہے. مضبوط تب ہوگا کہ جب آپ ایمان میں قائم رہیں گے، اور اگر قائم نہیں رہیں گے تو ویک ہونا شروع ہو جائیں گے. ہر روز اپنے معجزے کو لیں. معجزہ نہیں مل رہا، بھاگے معجزے کے پیچھے. یہ آپ لینا شروع کریں معجزہ. اور سب سے بڑا معجزہ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے ارلی ان دا مارننگ اتنا بڑا معجزہ ہو جاتا ہے. اسی کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں گے نا، اسی سے ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. اور سب سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ جب آج شاید میں اور آپ صبح سویرے جب ہم اٹھے تو ہم زندہ تھے. سب سے بڑا معجزہ یہ. اگر وہ چاہتا تو ہمیں رہنے نہ دیتا، لیکن اس نے میرے اور آپ کی زندگی کے اندر معجزہ کیا، ہمیں زندہ کیا. اس نے موت کے حوالے نہیں کیا. اتنا بڑا معجزہ ہے. مردہ زندہ ہوا نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے؟ مردہ زندہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم سوئے تھے، کس کنڈیشن میں تھے؟ مردگی کی حالت میں. اگر خدا نہ کرتا، خدا نہ چاہتا، ہم اسی میں رہ جاتے تو ڈیڈ ہو جاتے. اگر ہم ڈیڈ تھے یا اس کنڈیشن سے تھے، اگر ہم زندہ ہوئے، ہم نے صبح کا دن دیکھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ڈیڈنس سے لائف میں آئے، ہمارے زندہ ہوئے. معجزہ ہوا میری اور آپ کی زندگی میں. ایک دن مجھے اور آپ کو جب اگر مل گیا تو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے میرے اور آپ کو ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے. اور اگر میں اور آپ اس ایمان میں اس بات کو دیکھتے ہوئے شکریہ ادا کر نہیں رہے، پھر میرے اور آپ کے اندر ویکنیسز آئے گی. کیوں؟ کہ ہم نے معجزے کو رسیو نہیں کیا، اقرار نہیں کیا، مانا نہیں، اقرار نہیں کیا، کہا نہیں کیے. اور یہی بات ہے کہ جب پھر ویکنیس بڑھنا شروع ہوگی اور معجزات لیٹ ہونا شروع ہوں گے. ہر روز ایک معجزہ لیں. 2 سے 3 دن کے اندر کیا ہوگا؟ ایسے مضبوط ہو جائیں گے، ایکوریٹ ہو جائیں گے. ہے نا، نئے نئے بندے جب کسی کام پہ، جاب پہ جاتے ہیں تو ایک دم کام سمجھ میں نہیں آتا، یہ آ جاتا ہے. ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو آ جاتا ہے، جو نئے ہوتے ہیں ان کو نہیں آتا. 2-3 دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سمجھ جاتے ہیں کام کو. 1-2 دن کوشش کریں، معجزات لیں، چھوٹے چھوٹے لے لیں، کوئی بھی لے لیں. اپنے ایمان کو ڈیلیور کریں، مضبوط کریں، اور پھر بڑی جگہوں پہ جمپ مارنا شروع کریں. دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. کسی بھی میٹنگ میں جائیں گے، بیماروں کی لسٹ میں نہیں کھڑے ہوں گے. سب سے زیادہ ایمانداری تو بیمار ہیں. کوئی بھی کہ ہاں جی شفا کی دعا کرنی ہے، لو جی، پوری جنتا ہی بیمار پڑی. کوئی ایک آدھا بندہ تو سائڈ میں کھڑا ہو گیا کہ جی میں بیمار نہیں ہوں. ایماندار اگر بیمار ہو گیا تو سمجھنے کام اس کا ہو گیا. ایماندار کو بیمار نہیں ہونا چاہیے. ایماندار بیمار ہو نہیں سکتا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اس میں بھی 2 ساری باتیں پر چلے بعد میں کیا پار سب تسی کی کہتے ہیں ایماندار بیمار نہیں ہوتا. بائبل ہے کھولو، اتنے سارے بیمار ہیں. میں اس جگہ پہ نہیں جا رہا. مجھے پتہ ہے سب کچھ ہے ایسا، لیکن وہی ایماندار نے بہت سارے کاموں کو بھی کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں صرف اپنے ایمان کو مضبوط کریں. خدا نے مجھے یہ کہا کہ ایمان کی جا کے بات کریں. ایک ایسی جگہ پہ مسئلہ ہوا بائبل مقدس کے اندر، لوکا کی انجیل کے 8ویں باب کے اندر ہے. اچھا تھوڑا تھوڑا نکال کے اس کو جلدی سے ختم کریں گے، میرے خیال 10 منٹ رہ گئے. لوکا کی انجیل میرے ساتھ نکال لیجیے، معرفت لوکا کی انجیل، اس کا 8واں باب. وہاں پہ ایک ایسا زبردست کام ہوا ہے، اور وہ تھوڑا سا ایسا لگا کہ شاید یہ کئی باری میری اور آپ کی حالت بھی ایسی ہو سکتی ہے، ہو بھی جاتی، خدا نہ کرے ویسے تو، لیکن ایمانی بات ہے. یہ
8वें बाब की 41वीं आयत के अंदर यहाँ पे एक स्टोरी है। मालिक का देखो, यायर नाम एक शख्स था जो इबादत खाना का सरदार था और यीशु के कदमों में गिरा और उससे मिन्नत करके की कि मेरे घर चल, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी जो है वो जो 12 बरस की थी और उसकी वो मरने को थी, शायद जा रहा था लोग। अच्छा ये ऊपर की आयत, सॉरी मैंने पढ़ ली है। ऊपर की आयत ये है कि 40 वर्ष से जब यीशु वापस आया तो लोग उससे खुशी खुशी उसके साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, यायर नाम एक शख्स था जो इबादत खाने का सरदार था, यीशु के कदमों में गिर कर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल। खुदावंद यीशु को अपने घर लेके जाना चाहते हैं। ये सारी स्टोरी आपको पता है क्यों लेके जाना चाहता हूँ। इसकी बेटी जो है ना बहुत सख्त बीमार है और मरने वाली कंडीशन के ऊपर। अगर हम इसकी आगे की आयत को देखें तो खुदावंद यीशु मसीह को कह रहा है कि मेरी बेटी के साथ चलो। उसने बड़ा एक्ट किया। ये कौन है? इबादत खाने का सरदार है, लीडर्स है, पास्टर है, प्रीस्ट है, और इसकी बेटी मरने वाली है और ये खुदावंद यीशु को कह रहा है मेरे साथ चलो। इसी दौरान क्या हुआ कि वहाँ एक और भी मोर्चा हुआ जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह उसके बारे में बात कर रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा है, मैं यह पढ़ूं, समझ में आ गई ये बात आपको? ऐसा है, ठीक है। खुदावंद यीशु ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। और फिर अगली चंद एक आयत के अंदर क्या हुआ है, 49 वर्ष में 49 में वो कह ही रहा था, दोबारा खुदावंद यीशु को अगेन कह रहा है, वो कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ किसी ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई है, उस्ताद को तकलीफ ना दे। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? खुदावंद यीशु मसीह को उसने पहले कहा मेरे साथ चल, मेरी बेटी मरने वाली है। खुदावंद यीशु मसीह दूसरे मौजज़े में जिस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह को छू लिया है, वहाँ पर वो उससे बातचीत कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। इतने में उसके घर से एक शख्स आया, वो कह रहा है उस्ताद को रहने दे, अब क्या तकलीफ दे रहा है, तेरी बेटी मर गई। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई उसकी, है ना, ख़त्म हो गया सब कुछ उसका। बेटी मर गई है, बड़ी बेटी है, जवान बेटी थी, मर गई है। उसको क्या करना चाहिए था? खुदावंद यीशु को पकड़ लेना चाहिए था, तेरी वजह से मर गई, है ना। अगर तू चला जाता तो क्या होता? ये ना होता, है ना। जिस तरह मार्था और मरियम यीशु को कह रहे हैं तेरी वजह से मेरा भाई मरा, अगर तू यहाँ होता तो ये ना मरता, है ना। उस चैप्टर में देख रहे, याद आया लाजर की बहनों ने लाजर को मर गया तो यीशु को जब आया तो क्या कहा, तू यहाँ होता तो ये ना मरता, है ना, तेरी वजह से मरा। इसका मतलब तो ये लगता है यहाँ पे भी खुदावंद यीशु के कह रहे हैं कि वो उस्ताद को तकलीफ ना दे, बेटी तो मर गई। खुदावंद यीशु मसीह ने अब इस पर गौर किया जब याहिर बहुत परेशान है। आपको पता है याहिर को क्या बीमारी है? किसी को पता है याहिर को क्या बीमारी है? खुदावंद यीशु याहिर की बीमारी को दूर करना चाह रहा है, जिस बीमारी में याहिर मुतला है। और याहिर को क्या बीमारी लगी है? कई बार मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर जो मौजज़ात नहीं होते, हम ईमान में मजबूत नहीं हो रहे होते, हमारे मौजज़े हमारे सामने खड़े हैं और हम उनको नहीं ले पा रहे होते, तो एक बीमारी है जो याहिर को थी। और यही बीमारी कई बार मेरे और आपको भी लग जाती है और हम अपने मौजज़े को नहीं ले पा रहे होते। और वो बीमारी क्या है? खुदावंद यीशु ने उसे कहा 50वीं आयत के अंदर, अगर पढ़ सकते हैं तो जो गौर करिएगा, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जब उसे पता चला है कि तेरी बेटी मर गई है, उस्ताद को तकलीफ ना दे, फिर खुदावंद यीशु ने इसकी गौर करके कहा। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया, खौफ ना कर, फकत इत्कात रख। इत्कात क्या है? ईमान। वो ईमान की जगह पे नहीं था और खुदावंद यीशु को अपने घर लेके साथ जाना चाहता है। जिस तरह कई बार मैं और आप भी क्रूसेड्स में, इबादत में, चर्चिज में, दुआओं में, प्रस्तिश में, यही कंडीशन के अंदर होती है। खुदा मौजूद होता है, शिफा सामने होती है, रूहुल कुद्दुस की कुदरत काम कर रही होती है, खुदा का तख्त वहां लग गया होता है, लेकिन एक बीमारी की वजह से शिफा नहीं ले पा रहे। और वो बीमारी यही है, खौफ और बेइत्काती। यही बीमारी याहिर को लगी हुई थी। खुदावंद यीशु इसका इलाज करना चाह रहा था। और जब बेटी मर गई,
खुदावंद यीशु ने उससे कहा, यार मत कर, खौफ ना का, फकत इत्कात रख, वो क्या होगी? वो बच जाएगी। और आज मैं भी आपको एक चैलेंज देता हूं, अगर आप इत्कात रखेंगे आप भी बचेंगे। अगर बेइत्काती आपके अंदर होगी, जिस तरह वो मर गई, डेड हो जाएंगे, मरेंगे, 100% श्योर है मरेंगे, लेकिन अगर इत्कात रखेंगे बचेंगे। खुदावंद यीशु ने ये कहा, ये उसके अल्फाज हैं। और खुदावंद यीशु ने यही कहा, यार खौफ न का, फकत इत्कात रख, वो बच जाएगी। ये अल्फाज किसके हैं? खुदावंद यीशु के हैं। खुदावंद यीशु क्या है? जिसने क्या कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। अरे जिसके पास इख्तियार है उसकी तो आप इबादत करते हैं, उसके नाम को लेते हैं, उसके नाम के आगे झुकते हैं, सब कुछ उसके नाम से करते हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा काम? सिर्फ बेइत्काती है। ये बीमारी लगी हुई है, बच्चे मर रहे हैं, खानदान मर रहे हैं, फैमिलियां मर रही हैं, चर्च मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं आज? ये सब बीमारी लगी हुई है, बेइत्काती है, ईमान नहीं है। चर्चेस बनने के लिए, प्रोग्राम होने के लिए, कुछ भी करने के लिए सबसे पहला क्या होता है? ये आपको पता है कि चर्च अथॉरिटी क्या है? कोई बता सकता है चर्च अथॉरिटी क्या है? चर्च वो अथॉरिटी है, चर्च वो है जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जो मसा था वो चर्च में मसा है। ट्रिपल अनॉइंटिंग, तेरा मसा, वो मसा चर्च में है। अरे चर्च कैसे हो सकता है खजाने में पैसे ना हो? चर्च कैसे हो सकता है ये बहरान का शिकार हो? चर्च कैसे हो सकता है ये डेवलप ना हो? अरे वो कह रहा था, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया के पास इख्तियार क्या है? आलमे रवा के दरवाजे क्या होंगे? कलीसिया पे गालिब नहीं आएंगे। कैसे कलीसिया पे ये चीजें गालिब आ रही हैं? कैसे बुरी चीजें गालिब आ रही हैं? कैसे बुरे लोग गालिब आ रहे हैं जो चर्च को रोक रहे हैं, सिस्टम को रोक रहे हैं, कामों को रोक रहे हैं, खात्मों को रोक रहे हैं, दुआओं को रोक रहे हैं, काम को रोक रहे हैं, खुदा के कामों को रोक रहे हैं। किस वजह से रोक रहे हैं? अथॉरिटी खत्म कर बैठे हैं। गलत लोग अथॉरिटी में आए, गलत वहां खड़े हैं। चर्च के पास अथॉरिटी है कि आलमे रवा के दरवाजे गालिब नहीं आ सकते। तो ये चीजें छोटी छोटी क्या है कि चर्च पे गालिब आई? चर्च पे कैसे गालिब आ सकते? अथॉरिटी, इख्तियार है चर्च के पास। चर्च कभी किसी माली बहरान का शिकार नहीं हो सकता। मेरे चर्च के एल्डर यहाँ बैठे हैं, हमने कभी भी दिन त्यौहार आया, कोई मैं यहाँ पुंडिया नहीं मारने आया, ईमान की बात बता, हमने कहा चर्च में याद रखिएगा, कभी चर्च में यहाँ से पैसों का ऐलान नहीं करना कि हमें पैसे चाहिए कलीसिया को कहने के लिए। हम दुआ करेंगे, चंद एक एग्जेक्टिव के लोग कलीसिया को कभी यहाँ से ऐलान नहीं करेंगे, दिन त्यौहार आ रहे हैं पैसे दो, ये करना है पैसे दो, ये करना है पैसे दो। बल्कि हम कलीसिया को पैसे देंगे, कलीसिया को प्रोग्राम्स देंगे, कलीसिया को डिनर्स देंगे, कलीसिया को खाने देंगे, कलीसिया को वेल सेटल चीजें देंगे। हमने ये कलीसिया को काम नहीं, पैसे कोई नहीं देगा। और यही है, और यही होता रहा है, और ये होता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम घुटनों के बल होके, हम चर्च में खड़े होके, हम बैठकर घुटनों के बल दुआएं करते हैं, खुदावंद ये कलीसिया तूने कायम की है, इसके पास इख्तियार है, और ये इख्तियार हम इन चीजों के खिलाफ उठा, सारे माली डिस्टर्बेंस के खिलाफ कलीसिया का इख्तियार मांगा। और कोई गलत बंदा वहां अंदर आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता कोई। और चीजें हम बुलाते हैं, यहाँ चीजों को बुलाते हैं, जैसे लिखा है ईमान के साथ, क्या होगा? चीजों को बुलाओ, नहीं है वो नहीं कि जैसे चीजों को बुलाते, करना पड़ता है, कुछ करें, ईमान को अपनी जिंदगी के अंदर लाएं और उसके काम देखें। ईमान के साथ आप कहें, खुदावन मैं तेरा हूं, तूने मेरे से मोहब्बत रखी है और मेरे लिए तूने अपना बेटा बख्शा है ना? उसने किसके लिए बेटा? आपके लिए, आपके लिए, सबके लिए अपने बेटे को बख्शा।
اور اس بیٹے نے کیا کیا؟ آپ کے لیے اپنے خون کو دیا، اپنا لہو بہا دیا، اپنا قیمتی لہو، وہ خون جو لعنتوں کو بھی مٹا کے خاک اور راکھ کر دیتا۔ وہ ایسا خون ہے، وہ ایسا بدن ہے، صلیب جو لعنت کا نشان تھا، وہ بدن اس لعنت کے نشان کو چھو گیا، ٹچ ہو گیا، وہ نشان کیا بن گیا؟ فتح کا نشان بن گیا۔ بنا نہیں بنا فتح کا نشان؟ میں اور آپ اس فتح کے نشان پہ، جو لعنتی نشان تھا، جو فاتح بن گیا، اس کے ساتھ ہمارے لنکس ہیں، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ ارے پھر کیسے پیسوں کے خرچے؟ پیسے کیسے نہیں ہیں؟ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک یہ ڈوز لے لیں آج پیسوں کی حوالے سے، جو ہے نا، آپ ایک کام کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو جو خدا کو ٹھگنے والے ہیں نا، وہ تو اپنا ٹھگنا وگنا بند کر دیں۔ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں پیسے آنے کی۔ پیسوں کا تو چھوٹا موٹا مسئلہ ہی ہے۔ کوئی کہتا ہے نا کہ ہمارے مالی مسائل ہیں، وہ تو یوں ایسے جائیں گے۔ کتنے ذرا مالی حالات میں ذرا اچھے ہونا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی اچھا ہونا نہیں چاہتا۔ اینٹی میں آپ کو کان میں بار بتا دوں گا، باقی کو رہنے دو، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں آپ لوگ چاہتے تو، ایک لیڈیز چاہتی ہیں تو پھر باقیوں کے لیے نہیں چاہتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سیل لگی ہوئی ہے، سارا کے ہاتھ اوپر ہے۔ ایک کام کر لیجیے گا، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات ہے، اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پرانے عہد نامہ میں تھا جی، یہ نئے عہد نامہ میں تو نہیں تھا، ہے نا؟ کتنی ساری باتیں نئے پرانا کو مانتی ہی نہیں، چھوڑ دیں۔ خداوند یسوع نے کہا، پہلا حکم کیا ہے؟ خداوند اپنے خدا سے وہ، اس نے کہا یہ پہلے حکم کے اندر تمام شریعت ہے۔ سیکنڈ اس نے کہا، دوسرا اس کی مانند آپس میں محبت، ٹھیک ہے؟ نیو اولڈ دونوں اسی میں پورے ہو گئے۔ جو کوئی کہتا ہے نا کہ یہاں پرانے میں دینے کا تھا، یہاں نہیں تھا، اس نے کہا اسی میں سب اولڈ ہے اور یہ والے میں نیو ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں باتوں کو اس نے کہا انہی پہ تمام سب چیزیں انہی کے اندر ہیں۔ تو اس کو تو بتا دینا کہ یہ ہے۔ سب سے بڑا شیطان ہے جو آپ کو منع کرتا ہے، یہ خدا کا ہے دوست۔ خدا کا دینا شروع کریں، آپ کے مالی سسٹم ختم ہو جائیں گے۔ آپ جب خدا کے لیے ہاتھ روکتے ہیں نا، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ خدا بھی ہاتھ روکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا کسی کے لیے اپنے ہاتھ کو نہیں روکتا، ہم خود اپنے لیے ہاتھ روکتے ہیں، خدا کو نہ دے کر۔ کوشش کریں خدا کو دیں، اور اس کے بعد جہاں پہ آپ کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، ان ہاتھوں کو ان پیسوں کی جگہ پہ رکھی ہوئی جگہ کو کہیں، خداوند جیسے اس نے 5 روٹی اور 2 مچھلی پہ برکت دی، اس پہ برکت دی۔ یہ کریں۔ اگر پیسے نہ بڑھے نا، تو بھائی شفقت کے پاس میرا نمبر ہے، کہنا پیسے نہیں بڑھے، ٹھیک ہے؟ اگر نہ بڑھے تو اتنا آپ کو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر نہ بڑھے تو مجھے پھر کہنا، لیکن میرا ایمان ہے آپ مجھے یہ کہیں گے ایسا ہوا، اور یہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ میں اس کی آواز لے کر یہاں آیا ہوں جو آپ کے لیے ہے۔ سیکنڈ بات، ایمان کی بات میں بتاؤں۔ ایمان کی ایک زبردست بات ہے جو مجھے خدا نے دی تھی، جو آپ کے لیے لایا ہوں، گفٹ، زبردست گفٹ ہے نا۔ بہت سارے گفٹ لایا ہوں، میں اپنی ایک بیٹی کے لیے بھی گفٹ لایا تھا، میں اس کو بھی دیا ہے۔ ایک گفٹ آپ کے لیے بھی لایا ہوں، اور وہ گفٹ ہے پیدائش کی کتاب، اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہے تھوڑا سا ٹائم۔ 12ویں باب کی پیدائش کی کتاب کی پہلی آیت میں لکھا، اور خدا نے ابراہم سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے، اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ ابراہیم، کیسی زبردست بات! خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں سے نکل۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس جگہ پہ تھا؟ اس جگہ کے بارے میں مطالعہ کر تو اس کے بارے میں لکھا، یہ میسوپوٹامیہ ایک جگہ ہے، دریائے دجلہ، دریائے فرات، اس کی درمیان عراق، موجودہ عراق یہ جگہ ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا، مطالعہ کرتے ہیں، حران، اور یہ سارے عراق کا ایک ایریا ہے، خلیج فارس کے گرد کے علاقے عراق۔ تو اگر ہم اس کو کہیں کہ عراق سے خدا ابراہیم کو کہہ رہا ہے اپنے ناطے داروں سے نکل، اس وقت میں یہ میسوپوٹامیہ، حران یا اور یہ جتنے بھی علاقے تھے، ویل اسٹیبلش جگہیں، تجارت بیسٹ۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ میتھامیٹکس
انتہا کا علم فلکیات بیسٹ ہے، جو ستاروں کا نجومی یہیں سے تھے، اور کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ ایک نجومی یہیں سے آیا تھا۔ یہ ستاروں کا علم کیا تھے، اور 1922 سے 1935 کی جب سارے قدیمہ نے کھدائی کری نا، تو وہاں سے کچھ تختیاں نکلی، اور ان تختیوں کو جب سرچ کیا گیا تو دیکھا کہ اس کے اوپر تو وہ میتھمیٹکس ایڈ ہے۔ اس وقت میں جو طالب علم سٹڈی کرتے تھے وہ ہائی درجے کی سٹڈی تھی، یعنی یہ علاقہ جو تھا اپنے اس وقت میں جب ابراہم وہاں پہ موجود تھا، ہائی پچ پہ تھا، ویل سیٹل تھا، بت پرستی تھی، یہاں علم فلکیات تھا، ماہرین تھے، میتھمیٹکس ہائی سطح پہ تھا۔ خدا اس کو کہہ رہے ہیں یہاں سے نکل، میں تجھے کیا کروں گا، ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ 75 ایئر کا یہ بندہ ہے، 75 سال کا تھا جب خدا نے اس کو یہاں پہ آواز دی۔ تو یہ مت سوچیں کہ 60 سال کے بعد ریٹائر ہی ہو جاتے ہیں، ان کی کسی نے آواز دینی تے ہن کن نے بلانا ہے، ہن کتنے جاواں تے منجی کتنے ڈاواں، ایسا نہیں ہے، وہ آواز دیتا ہے۔ 75 ایئر ابراہم چل۔ اب یہ بندہ جس خاندان سے آپ کو پتہ ہے، ارد گرد زبردست ماحول ہی ایسا ہی ہے، جادوگری، بت پرستی، پیر پرستی ہے، یہ وہ سب چیزیں۔ اچھا ہم لوگ مسیح ہوتے ہیں، چلے اس میں جاتے ہیں، ہے نا، کیسا زبردست کام، میں نے بڑا لکھا ہے فلانا مسیح محبوب آپ کے قدموں میں، ایسا جادو، ایسا منتر، آگے مسیح کا نام سے لگایا۔ ارے یہ بندہ یہ نہیں ہے، اور آواز وہ چھوڑ کے اس جگہ پہ آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، 2-3 دن معجزہ نہیں ہوا، کام نہیں ہوا، چلو جی فلانے بابا نو تو فلانے پیر نو پھڑو، چھڈو پادری نو، چھڈو کلیسیا نو، وہ کام ہی نہیں ہو رہا۔ ارے کام ہو کس وجہ سے نہیں رہا ہے، یہ تو پکڑو اس کو۔ کام تو ہماری بیچ کاٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، پادری صاحب کی دعا سے، کلیسیا کی دعا سے، ایلڈر کی، ان کی دعاؤں سے نہیں رکی ہوئی چیزیں، روکنے والے خود ہیں ہم۔ یہ بندہ وہاں سے ہے، خدا کہہ رہے نکل یہاں سے۔ لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ 1700 کلومیٹر دور کنعان، جہاں وعدے کے ملک میں لے جا رہا ہے، اور اس وقت وہ اتنا اسٹیبلش بھی نہیں تھا۔ کیسا ہے؟ فرسٹ ایک آواز پہ کیا کیا، ناطے داروں کو، سب کچھ کو، ارد گرد کے خاندان کو، آج آسان ہے یہ چھوڑنا سب کچھ؟ ارے میں اور آپ تو اپنی کوئی بری عادت نہیں چھوڑ سکتے۔ لوگ سگریٹ پینے والے بولتے چھوڑ دو، کہتے ہیں ارے کیسے چھوڑیں اس کو، چھوڑتی ہی نہیں۔ ایک آواز، ایک بات، چھوڑ دیا، نہیں جانتا خدا کو، ابھی تعلق بھی خدا سے نہیں جڑا ہے۔ فرسٹ ہے، فرسٹ ساؤنڈ اس کو آیا ہے، پہلی آواز آئی ہے، کتنا یقین کے ساتھ چل پڑے، چھوڑ کے سب کچھ نکل پڑے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، جو میں اور آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے جو میرے اور آپ کے ایمان کو ویک کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی پکڑے رکھتے ہیں، اس میں بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دعا بھی نہ کریں، روزہ بھی نہ رکھیں، ایمان بھی نہ رکھیں، اور یہ ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا آپ چاہ رہے ہیں یہ تب ہوگا جب پورے طور پہ اس پہ ایمان رکھیں گے، یقین ہوگا، اتھارٹی ہوگی، اختیار ہوگا، ویپن ہوگا۔ جب تک یائر کیا تھا، ویپن لے کے نہیں تھا اس کے پاس، خداوند یسوع نے کہا یائر تو جس سے لڑ رہا ہے تیرے پاس ویپن نہیں ہے، نہیں ہے ویپن تیرے پاس، رکھ ویپن، لے اور پھر دیکھ۔ اور یائر نے کیا کیا؟ پھر سلطان بھائی کی طرح اٹھایا گنڈاسا، لاؤ جی، پھر ایسے گھمایا، اس نے کہا یا پھر یہ آواز جو ہے کنگ آف دا کنگ، لارڈ آف دا لارڈ کی ہے، اب تو کوئی کھڑا نہیں رہ سکے گا اس کے سامنے۔ ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی وہ مولا جٹ بن گیا تھا۔ یائر نے کہا یس مائی لارڈ، میں تو تھا ہی گرا ہوا، بیٹی مر گئی، آپ وہ کرے گا زندہ۔ اس نے کہا وہ بچے گی، اور بچانے والا کون ہوگا؟ میں نہیں، تو ہوگا، کہ تو رکھے گا اپنے آپ کو اس جگہ پہ، رکھے گا اپنے پاس اس ویپن کو، اور پھر تو نکالے گا۔ اور اس نے کیا کہا؟ رائے کے دانے کی جتنا ہے نا، یہ ویپن چلتا کتنی ساری چیزوں سے، اتنی سی چھوٹی سی پہاڑ دیکھیں کتنا بڑا ہے، رائے کا دانہ کتنا بڑا ہے، کتنا سٹرونگ ویپن ہے۔ چلائیں تو صحیح کسی دن اپنے پہاڑوں کے خلاف،
ڈرے بیٹھے ہو, نہیں 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 ایسے ہے نا یار بھی, نو نو مر گئی میری بیٹی, ہو مائی گاڈ خداون کیا کروں, تیری وجہ سے تو نہیں. خداون یسوع نے کہا تو یہ رکھ پھر دیکھ میرا کام. آپ رکھیں ذرا سا ایمان اور پھر دیکھیں کام. پہاڑ کہیں گے کہاں تھا, یہاں تھا, پہاڑ کہاں چلا گیا, یہاں تھا, یہ لعنت سمندر میں ملے گی. ساری چیزیں وہاں نہیں بھیجتے نا سمندر میں, ہم لوگ جاتے ہیں کبھی نہانے, بولیں گے سارے پنجاب والوں نے چیزیں سمندر میں بھیج دی ہیں, کہیں اور بھی بھیج سکتے ہیں. ایمان رکھیں, ایمان آپ کی زندگی کے اندر اتھارٹی ہے, اور راست باز کیسے جیتا رہے گا. اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں بڑی اچھی بات کی, جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے مر جائے تو بھی, ہے نا. آپ مرنے والے سے پوچھیں زندہ رہنا چاہتا ہے, اگر پہلے یہ آپ نے رکھ لیا تو لکھا ہے کبھی نہیں مرے گا, کبھی نہیں مرے گا. کتنی سٹرونگ چیز ہے ایمان, ہے نا. اور رکھنا کتنا ہے, اتنا بڑا رکھنا ہے, رائے کے دانے جتنا رکھ لے. خداوند یسوع نے کہا مینوں پتا تسی ایڈا بڑا نہیں رکھ سکتے, ایڈا ہی رکھ لو, آئی بہت ہے, ہٹا دے گا تواڈے پہاڑاں کو, اتنا سا رکھ لیں, رکھ لیں. آج ایمان کے ساتھ ذرا کریں تو صحیح, پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. پھر چیزوں کو آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہاں کہاں پہ, اور چیزیں کہاں ہوں گی آگے آگے بھاگ رہی ہوں گی. آپ ایمان سے. میں ایک جگہ پہ میسیج دیا تھا, میں کہہ رہا آپ کی فریج اگر خالی ہے نا, خالی فریج کے اوپر کریں خداوند بھر اس کو بھر دے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ جی چلو کم شم چھڑ دو تو سویرے تو بہ جاؤ, یہ والی بات پہ مت آئیے گا, اس پہ نہ جائیے گا, یہ تو ٹھیک بات نہیں. آزمائش میں نہیں جائیں, خداوند یسوع کو آزمانے والی بات نہیں, خدا کی آزمائش نہ کریں, یہ بات بھی نہیں میں جانا چاہ رہا. میں ایمان میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ بڑھیں. اور سب سے بڑی اچھا ہتھیار پتہ کیا ہے, افسیوں کی کلیسیا کو پالس رسول نے کہا ایمان کی کیا لگا. افسس کی کلیسیا کو پالوس نے روحانی جنگ میں یہ ہتھیار ہے, افسس کی کلیسیا کو کہا ایمان کی سپر, ایسا ہی ہے سپر کے لیے جو انگریزی لفظ لکھا شیلڈ, شیلڈ ایسی شیلڈ ہے. وہ شیلڈ کیسی, آپ کو پتہ ہے جب جنگ ہوتی تھی نا ایک سپر ہوتی تھی جسے ڈھال بھی کہتے تھے, تو ڈھال پتہ ہے کتنا ایریا آپ کا سیو کرتی تھی, یہ یہاں سے لے کے یہاں تک. اگر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ یا میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی بندہ بیٹھا ہے, یہ اتنا ایریا جو میری اور آپ کی بدن کا نا سب سے نازک ہے, یہاں اگر کچھ بھی خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ میں اتنے ایریا کے اندر کچھ ڈیمیج ہو جائے تو بچنا مشکل. اتنے ایریا کے ادھر ٹینشن نہیں, ادھر تو ویسے ہی اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے فوجی نے, ہے نا, لوہے کا اتنا بڑا فوجی کیا وہ ہیلمٹ, اس پہ تو کچھ نہیں ہوتا. اتنے ایریا کے اگر وہ ڈھال سپر آپ کے پاس ہے تو پھر کیا ہوگا, حملہ والے کا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. کتنے حملے ہوں گے, کتنے ایسے آپ کے ہوں گے, آپ کی ڈھال سپر جب وہ خود ہوگا کوئی اٹیک نہیں ہوگا, آپ کی باڈی بھی سیف, آپ کی فیملی بھی سیف. ایمان کی سپر یہ ہتھیار بھی ہے, اور یہ سیف کرنے کی بھی آپ کے لیے پروٹیکشن کی چیز ہے ایمان. اور یہی راست باز کو زندہ رکھ سکتا ہے, ورنہ حملے بہت ہیں. اگر آج اپنی زندگی کے اندر آپ چاہتے ہیں پاور اس کو لیں, کیونکہ ایمان پاور ہے, ایمان ہتھیار ہے, ایمان زور ہے, ایمان طاقت ہے. چیزیں نہیں ہو رہی نا آج, نہیں بدل رہے وقت, نہیں بدل رہی چیزیں, ایمان سے آج کہیں اس کو ہوں گی, چیزیں بدلیں گے. آج اٹھائیں ذرا ویپن. کبھی کبھی ہماری بہنیں بیٹیاں ذرا کوئی آنے والا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتی ہیں, ہاں جی صفائی کرنی, مہمان آ رہے ہیں, تو ذرا پھر وہ کس لیتی ہیں نا ایسے دوپٹے, اور پھر اٹھا لیتی ہیں وہ جھاڑو کو رجنی کانت کی طرح سے, جیکی چن کی طرح صفائی شروع کرتی ہیں. آج کریں, کریں ایمان کو. آج اپنی فیملی کے لیے کھڑے ہو, اپنے شوہر کے لیے کھڑے ہو, اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہو. اسی طرح میں شوہروں کو کہوں گا, بھائیوں کو کہوں گا, کھڑے تو ہوں. آپ لوگ سورما ہیں, آپ کے پتہ ہے کہ کس نام کا لینا ہے, جنگ کس نے لڑنی ہے. یسوع نام وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے.
ہتھیار کون سا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے جی؟ سب سے اعلیٰ نام یسو نام، وہ نام جس کے آگے کھڑا ہی نہیں کوئی ہوگا۔ ایمان کے ساتھ لے اور دیکھے پھر کیا ہونا شروع ہوگا۔ اور ایمان ہی ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہی ہوگا تو ہم خدا کو پسند آئیں گے، اور جب خدا کو پسند آئیں گے سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان کے ساتھ خدا میں بڑھیں اور اس کو پسند آئیں، اور جب پسند آئیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ جب کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ آخری بات ختم کروں، کیا کرتا ہے؟ اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ سوچ لیں کہ جب خدا کو پسند آ گئے تو وہ کیا ہوگا؟ آگے پیچھے سے آپ کی کیا ہوگا؟ ڈھال اور سپر ہوگی۔ اور پھر کوئی اگر بری نظر سے دیکھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ہیں جی؟ اس کا تو برا ہی حال ہو جائے گا، کیونکہ وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ خدا کی پسندیدہ کو۔ تو لڑائی تو ہمیں لڑنی نہیں پڑے گی، ہمیں صرف اس کو پسند آنا ہے، باقی کام خدا دا۔ تو کوشش کریں ایمان کے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی میں اینٹی بائیوٹک دے دیتا ہوں، میں خود تو کھا نہیں رہا، آپ کو ضرور دیتا ہوں۔ میں نے یہ بھی لی تھی۔ گھٹنوں کے بل ہو کے دعائیں شروع کریں، دیکھیے گا گھٹنوں کے بل ہونے کا کام، کریں دعا، دیکھنا اس کی رزلٹ۔ نہیں ہو رہی توڑیں، ٹوٹ نہیں جائیں گے گھٹنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کریں دعا، ایک دن نہیں ہوگی، 2 دن نہیں ہوگی، 3 دن نہیں ہوگی، ایک دن ضرور ہوگی۔ دیکھنا آنسو نکلیں گے نا، گھٹنے چبھ رہے ہوں گے، اوہ آنسو نکل رہے ہیں، نکالیں، دیکھیں ذرا، کریں تھوڑا سا ایمان کو لے لیں، یہ رائے کے دانے جتنا۔ اور جب کھڑے ہوں گے نا آپ، تو آپ جب کھڑے ہوں گے تو چیزیں بھاگنا شروع ہوگی۔ گھر سے پیسوں کی کمی بھاگنا شروع ہوگی، بیماری بھاگنا شروع ہوگی، لعنت بھاگنا شروع ہوگی، ساری بری چیزیں بھاگنا شروع ہوگی۔ اور دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے، خوشحالی بحالی۔ آپ کو پتہ ہے خدا نے میرے اور آپ کے لیے کتنی چیزیں رکھی ہیں، ہم خود نہیں لے رہے، بہت بھری پڑی ہیں بلیسنگز، اس کو لے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو۔